ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو دیوان حالی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ سلطان حیدر علی میسور کے حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے مشہور بزرگ ٹیپو مستان ولی کے نام پر رکھا گیا، جن کے مزار پر ان کے والد حیدر علی نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ ٹیپو نے عمر کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا، لیکن جہاں پہلے اس زمانے کے علوم بالخصوص فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کی، وہاں عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو، تامل اور کنڑ زبانوں پر بھی عبور حاصل کیا۔ اس طرح وہ بیرونی دنیا اور اس کے رجحانات اور اختراعات سے واقف ہوئے اور اپنی سلطنت میں کئی اصلاحات لائے۔ انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کر کے کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان بہترین منتظم اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والے عوامی رہنما اور قائد تھے۔ انہوں نے زراعت کی ترقی، آب رسانی کی سہولتوں میں اضافے، نہروں اور تالابوں، سڑکوں اور پلوں، بندرگاہوں اور نئے شہروں کی تعمیر، چھوٹی بڑی صنعتوں کی ترقی، فوجی و انتظامی اصلاحات اور بیرون ملک اور پڑوسی حکمرانوں سے سفارتی روابط اور داخلی معاملات پر گفت و شنید جیسے اہم انتظامی اور تعمیراتی امور میں الجھے رہے۔ ان کی شہادت کے بعد ملنے والے 4000 سے زائد خطوط کے موضوعات اور مندرجات ان کی ایسی کارگزاریوں کے واضح ثبوت ہیں۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشینی کے بعد اپنی رعایا کے نام جو پہلا سرکاری فرمان جاری کیا، اس میں بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رعایا کی اخلاقی اصلاح، ان کی خوشحالی، معاشی و سیاسی ترقی، عدل و انصاف، جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات، مذہبی، لسانی اور طبقاتی عصبیت کے خاتمے اور دفاع وطن کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا عزم کیا۔ ٹیپو سلطان مذہبی شعائر کے سختی سے پابند تھے۔ وہ دن بھر وضو رہتے، فرامین پر دستخط کرتے ہوئے بسم اللہ اپنے ہاتھ سے لکھتے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے گدی نشینوں مجاوروں کو نظر و نیاز لینے سے بھی روک دیا تھا۔ ٹیپو سلطان فرانسیسی دستور جمہوریت سے متاثر ہوئے اور ایک مجلس شورا قائم کی، جس کا نام مجلس غم نباشت تھا۔ دفاعی اور خارجی امور کے سوا تمام اختیارات مجلس وزراء کو سونپ دیے، جس کا میر وزیر اعلیٰ یعنی صدر الصدور میر صادق کو بنایا۔ میر صادق، قمر الدین خان اور ہندو وزیر پورنیا کی مخبریوں اور سازشوں نے انہیں المناک انجام تک پہنچایا۔ ٹیپو کے محاصرے پر انہوں نے گولہ بارود میں مٹی ملوا دی، اور پھر جب انگریز فوج نے قلعے میں شگاف کر لیا تو عین اسی وقت پورنیا نے محافظ فوج کو تنخواہوں کی تقسیم کے نام پر بلا لیا اور انگریز فوج بلا مزاحمت اندر داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کو جدت و اختراعات کا خاص شوق تھا۔ کئی شہروں کے نام بدل ڈالے، مثلا بنگلور کا نام دارالسرور، کالی کٹ کا نام اسلام آباد، میسور کا نام نظر آباد اور منگلور کا جمال آباد رکھا۔ وزن اور پیمانوں کے نام بھی تبدیل کر دیے، نیا روپیہ جاری کیا اور مختلف نسبتوں سے ان کے نام رکھے، مثلا احمدی، صدیقی، فاروقی، حیدری وغیرہ۔ سن ہجری کی جگہ سن محمدی جاری کیا، جو آغاز نبوت سے شروع ہوتا تھا۔ سرنگا پٹم میں جامعہ الامور کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی۔ ٹیپو سلطان نے نئی وضع کی بندوقیں اور توپیں بنوائیں، ایسی ڈھالیں تیار کرائیں جن پر تیر یا گولی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ بحریہ کا مستقل محکمہ بھی قائم کیا۔ بحری جہازوں کو مقناطیسی چٹانوں سے بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کے پیندے کا استعمال ٹیپو سلطان ہی کی ایجاد ہے۔ فوجی میزائل تغرق ایجاد کرنے کا سہرا بھی ٹیپو سلطان کے سر تھا۔ امریکیوں نے بھی انہیں راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد رکھی۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبے اور قلعہ کے 4 دروازے مقرر کیے جہاں پہرے دار تھے۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہوں سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اپیل کے لیے صدر عدالت یعنی ہائی کورٹ تھی۔ ٹیپو سلطان نے مجرموں کو سزا کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ مجرم کو اس کے جرم کی مناسبت سے ایک درخت لگانے اور پروان چڑھانے کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ معمولی جرم کے لیے ایسا درخت جس کے لیے کم عرصہ لگتا اور سنگین جرم کے لیے ایسا درخت جس کے لیے کافی محنت اور مہلت درکار ہوتی۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کے بانی تھے۔ 1794 میں انہوں نے اپنی ذاتی نگرانی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا۔ اس ہفت روزہ میں سلطان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھیں۔ یہ ہفت روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔
ٹیپو سلطان نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت مکمل بند کر دی تھی، ان کے لیے یتیم خانے بنوائے، زمینداریوں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا، زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دیا گیا، زمین پر کسانوں کا دوامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا، زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے رابطہ پیدا کیا، دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کیں، دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے منگوا کر ان کی پرورش کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز سلطنت میں تیار ہونے لگی، درآمدات پر انحصار کم ہو گیا اور چیزیں برآمد ہونے لگیں، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا۔ ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارتی پالیسی وضع کی جس کے تحت بیرونی ممالک ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلمان تاجروں کو آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتیں دی گئیں۔ حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی جس میں ہر شخص سرمایہ لگا کر شریک ہو سکتا تھا۔ سلطان نے جہاں جاگیرداری کا خاتمہ کیا وہاں سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تمام سلطنت میں رعایا، تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے بینک جاری کیے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ غریب طبقہ اور چھوٹے سرمایہ داروں کو زیادہ منافع دیا جاتا تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں میسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ کیپٹن لٹل، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک جابر اور ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ رعایا اپنے کاموں میں مصروف ہے، زمین کا کوئی حصہ بھی بنجر نظر نہیں آتا، قابل کاشت زمین جس قدر بھی مل سکتی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں۔ رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب ملک کی فوج سے کسی حالت میں پیچھے نہیں ہے۔ انگریز صحافی پیٹ آبیر نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے، ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید